بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ آخری پارے کا آخری حصہ، جس میں کل 23 صورتیں تھیں، تلاوت کیا گیا ہے، سورۃ اللیل سے لے کر سورۃ الناس تک۔ اس کا مختصراً خلاصہ عرض کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ اللیل ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو محنت کرتا ہے اس کا نتیجہ اسی کے بقدر نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان محنت ایک چیز کی کرے اور نتیجہ دوسرا نکل آئے۔ جیسے زمین میں انسان جس چیز کا بیج ڈالتا ہے پودا اسی کا نکلتا ہے۔ تو اگر دنیا میں ہماری محنت کا رخ صحیح ہو، جائز ہو، نتیجہ بہت اچھا، اور اگر محنت غلط ترتیب پہ ہو تو انجام بہت برا۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کی عظمت اور منقبت کو بیان فرمایا، اور آپ کے لیے اس صورت میں جو تعبیر استعمال فرمائی، جو الفاظ استعمال فرمائے، وہ پورے قرآن کریم میں اس انداز سے کہیں بھی نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک حدیث قدسی ہے، فرمایا محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اس لیے آج اگر ہم غور کریں تو کلمے میں، آذان میں، درود شریف میں، ہر جگہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے انسان کا تذکرہ کر کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اس کائنات کے سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے انسان کو تمام مخلوقات میں کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات، یہ سب سے معزز ہے، سب سے قیمتی ہے۔ اب کتنی مخلوقات اس دنیا میں ہے کوئی تعداد نہیں بتا سکتا، سوچ نہیں سکتا، لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ تمام مخلوقات میں سب سے عزت اور شرف والا وہ یہ انسان ہے۔ تو آج ہمیں اپنے اس منصب کی قدردانی کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے ہم محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، اور یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی ہے۔ اللہ نے جو سب سے پہلی وحی بھیجی اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر، وہ اس سورت کی 5 آیتیں تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی آئی ہے زمین پر، لیکن جو غور کرنے کی بات ہے کہ وحی کا سب سے پہلا لفظ کیا ہوا، کیا استعمال ہوا؟ اقرأ، پڑھیے، آپ پڑھیے۔ قرات اور پڑھنا یہ علم کا خاصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے پہلی وحی میں اشارہ کیا کہ اگر یہ انسان اس دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ یہ فتنوں سے بھی محفوظ رہے اور یہ عزت والی زندگی گزارے اور اس کا ایمان سلامت رہے، تو یہ علم کے نور کی طرف آئے، صحیح علم حاصل کرے۔ اس لیے دیکھیں نا، جہاں دین کا صحیح علم نہیں وہاں گمراہی عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم دین خود بھی سیکھیں جو دین کا ضروری علم ہے، اور اگر سیکھنے کا وقت نہ ہو یا کم ہو تو اہل علم کی صحبت سے جڑے رہیں۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اس رات کا تذکرہ فرمایا ہے جس کو لیلۃ القدر فرمایا گیا، اور آج کی جو رات ہے 27ویں شب ہے۔ کئی روایات اس بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر اسی رات میں ہوتی ہے، اور ایک صحابی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ لیلۃ القدر وہ 27ویں شب کے اندر۔ تو بہرحال معمولی رات نہیں ہے، بہت عظمت والی رات ہے، اور فرمایا یہ 1000 مہینوں سے
بڑھ کر ہے. اور اس رات کے اندر جو کچھ اللہ پاک اپنے بندوں کو دیتے ہیں وہ بندہ کب تک لے سکتا ہے؟ فرمایا حتی مطلع الفجر. اس آیت پہ غور کریں دوستوں، اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی. یہ رات سراسر سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. فجر سے مراد صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے. اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان کمزور ہے، شروع رات میں اس کو توجہ نہیں ہوئی، غفلت میں رہا، اور درمیان رات میں یاد آیا، تب بھی اللہ کی طرف آ سکتا ہے، اس لیے کہ رات چل رہی. اور نہ شروع میں آیا نہ درمیان میں آیا، رات گزرتی رہی یہاں تک کہ بالکل آخر کا وقت اس کو ملا اور اس میں اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یہ بھی لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم نہیں. تو پوری رات اللہ پاک بندوں کو مہلت اور موقع دے دیتے ہیں اس کی حفاظت کرنی. اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، اس میں اخلاص کی طرف ترغیب دی گئی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے کا ہر عمل اسی صورت میں قابل قبول ہے جب اس میں اخلاص شامل ہوگا. اگر عمل ہو لیکن اخلاص نہ ہو، اللہ پاک کے ہاں اس عمل کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں. اس کے بعد 3 صورتیں پے در پہ، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات اور سورۃ القارعہ. ان تینوں صورتوں میں اللہ پاک نے آخرت کے احوال بیان فرمائے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقوع کے وقت اس زمین کی کیفیت کیا ہوگی. ایک زلزلہ زمین کے اوپر طاری ہو جائے گا اور زمین اپنے اندر کے سب کچھ کو اگل کے باہر کر دے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ بوجھ ہے وہ سب کا سب باہر آ جائے گا، ہر چیز واضح ہو جائے گی. اور جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا، خیر کا کام، تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. جس نے ذرہ برابر کوئی گناہ کیا ہوگا، شر کا کام کیا ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے. تو بڑا سخت دن ہے جس میں ایک ایک چیز محفوظ ہو کر ہمارے سامنے ہوگی. اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن پر حرص مال، حرص دنیا غالب ہے. فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت مال کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، اور تم اتنا اس کے پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ قبر کے سرہانے پہنچے. تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال کو جمع کر رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے مالدار اور ایک ہوتا ہے مال کا چوکیدار. فرماتے ہیں ہم آج مال کے چوکیدار بنے ہوئے. مالدار تو وہ ہوتا ہے جو کماتا ہے پھر اس کو اپنے اوپر، اہل خانہ پر خیر کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، اور مال کا چوکیدار وہ ہوتا ہے جو صرف کماتا ہے پھر اس کو بند کر کے اس کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی لے نہ لے، مجھ سے چھین نہ لے، یہ محفوظ ہو جائے. یہ حرص دنیا. اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا قسم ہے زمانے کی، یہ انسان خسارے کے اندر جا رہا ہے. اب ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں، جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال میں لگا رہا اور پھر نیک اعمال میں آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تلقین بھی کرتا رہا. اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، اس میں اللہ پاک نے انسان کے 3 عیوب ذکر فرمائے. انسان کے اندر اگر یہ 3 کمزوریاں آ جائے، فرمائے یہ قیامت کے دن اس کو ہلاکت کے اندر ڈال دے گی. وہ 3 کمزوریاں کیا ہے؟ فرمایا ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. یہ 3 چیزیں. ہمزہ کہتے ہیں اس بندے کو جو ہر وقت دوسرے کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے، دوسرے کے عیب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. خود کچھ بھی ہے لیکن یہ تلاش کرے گا مجھے سامنے والے کی کوئی کمزوری، اس کا کوئی ویک پوائنٹ مل جائے. لمزہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کو طعنہ دیتا ہے، اس کو پرانی بات یاد دلاتا ہے.
آج دیکھیں نا کتنے دوست ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو غفلت والی زندگی سے توبہ کر کے صحیح رخ پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گئے، مسجد آ گئے، جڑ گئے، اب ہم سے ہمارے پیٹ کا درد نہیں جاتا۔ اب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم باقی لوگوں سے کہتے ہیں آج کل بڑا نمازی بنا ہوا ہے، مجھے اس کا ریکارڈ پتہ ہے۔ اللہ نے اس کو معاف کیا لیکن ہم نہیں تیار اس کے لیے، یہ طعنہ ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ بندہ جو مال جمع کر کے عددہ، صرف اس کو گن رہا ہوتا ہے، گنتی کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو اس مال کا حق ادا نہیں کرتا، یہ ہلاکت کے اندر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، اللہ پاک نے فرمایا جو توہین شعائر اللہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کے شعائر کی توہین کرے گا، اس پر عذاب مسلط ہوگا، جیسے ابرہہ کے لشکر پہ آیا۔ یہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے گیا، لیکن اللہ کی شان کے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے اور ان کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے پتھر تھے۔ اللہ چاہتے تو ہاتھی کے مقابلے کا جانور اس سے ٹکرا دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ زمین کا سب سے بڑا جانور لے کے آیا ہے، میں سب سے حقیر سے پرندے سے اس کو ہلاک کر کے دکھا دوں۔ اللہ پاک تو قادر مطلق بادشاہ ہے۔ تو پورا لشکر ایسا ہوا فجعلہم کعصف مأکول، کھایا ہوا بوسا ہو گیا، ختم۔ تو اللہ کے گھر کا شاعر کا بڑا اکرام اور احترام۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا جو میرے گھر کا خیال رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو میں ان کو دو انعامات اس دنیا میں دیتا ہوں، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دیکھیں، ایک تو ان کو بھوک سے بچا کے ان کے رزق کا انتظام کرتا ہوں، دوسرا ان کو خوف سے بچا دیتا ہوں، امن والی زندگی میں ان کو لے آتا ہوں۔ اب یہ سورت قریش کے بارے میں، اور قریش کا بڑا طبقہ مشرک تھا، مسلمان بھی نہیں ہوا، لیکن ان میں ایک خصوصیت تھی کہ بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے بارے میں کوئی برداشت نہیں کرتے تھے، اس کی خدمت، اس کی صفائی، اس کا دھیان، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بھی میرے گھر کا خیال رکھے گا تو میں اس کی وہ بھوک اور تنگی سے بھی بچاؤں گا، خوف سے بھی بچا کے امن کے اندر رکھوں گا۔ اس کے بعد سورہ معون ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو یتیم کے مال کو ضائع کرتے ہیں اور یتیم بچوں کے ساتھ بے اکرامی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے جو ان بچوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، اللہ نے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا آپ کو، جب آپ کو طعنہ دیا دشمنان اسلام نے، آپ کے تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو کہنے لگے کہ آپ کی تو نسل مٹ گئی، نام و نشان ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ نسل ظاہراً تو بیٹے سے چلتی ہے، آپ کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے۔ تو دکھ دینے کی کوشش کی، آپ کو ستانے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ نہ کرے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ آج کہاں ہے ابو لہب، ابو جہل، یہ لوگ کہاں گئے؟ ابو جہل کے گھر پہ آج بیت اللہ شریف کے قریب وہاں بیت الخلا بنے ہوئے، بیت الخلا بنے ہوئے، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ جی اگر میرے ہاں بیٹا ہوا میں اس کا نام ابو جہل رکھوں گا، کوئی ہے؟ لیکن ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ ہیں جو بچے کی پیدائش سے پہلے نیت کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہوا تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ محمد رکھیں۔ اللہ نے ایسا قبول کیا۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عقیدے کے بارے میں یہ امت لچک نہیں دکھا سکتی، عقیدے میں گنجائش نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اخلاقیات، فروعی زندگی، اس میں اللہ پاک نے بڑی وسعت رکھی، لیکن عقیدہ جو بنیاد ہے اس میں مضبوطی رکھی گئی۔ مشرکین نے آپ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم لڑائی ختم کرتے ہیں، ایک دن آپ ہماری مان لیں، ایک دن ہم آپ کی مان لیتے ہیں، یعنی ہم آ کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں،
ایک دن آ کے آپ نعوذ باللہ ہمارے بتوں کے سامنے کریں، مل بانٹ کے اس طرح جوڑ کے چلیں گے. اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. توحید کے اندر انسان لچک نہیں دکھا سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں عقیدہ ہمارا 100% مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کمزوری اللہ نے قبول نہیں فرمائی. اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے ایک پیشن گوئی کی، ایک خبر دی کہ اب اس دنیا سے میرے آخری پیغمبر کے جانے کا وقت آ رہا ہے. یہ صورت بڑی عجیب ہے، سورۃ النصر. اگر آپ اس کا ظاہری ترجمہ پڑھیں نا، اس میں اللہ کی نصرت کی خبر ہے، فتح کی خبر ہے، استغفار کی ہے، سب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی تذکرہ اس میں ظاہراً نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس صورت کی جو گہرائی ہے اس میں اشارہ تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. اس لیے جب یہ صورت اتری نا تو باقی صحابہ خوش ہوئے کہ بھئی اللہ نے نصرت کا وعدہ فرمایا، فتح کا وعدہ فرمایا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا، فرمایا تم سمجھے نہیں؟ اللہ نے اس صورت میں اپنے پیغمبر سے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. اب آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیں، اب آپ استغفار کی طرف آ جائیں. فرمایا پیغمبر کا کام تو دین کی دعوت ہے، دعوت اللہ، دعوت التوحید. اب اگر پیغمبر کو کہا گیا کہ اب آپ یکسو ہو کر استغفار میں اور اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ اشارہ ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، اور اس میں اللہ پاک نے دفاع کیا، جواب دیا اس بے ادب کا جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے. ابو لہب اور اس کی بیوی تھی جس کا نام تھا ام جمیل. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا کہ تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ. یہ الفاظ کہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو خاموش ہو گئے، لیکن اللہ نے فوری جواب دیا اور فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے گا. اور پھر اس پر اللہ پاک کی پکڑ آئی. اس کی موت بھی بڑی عبرتناک، اس کی بیوی کی موت بھی بڑی عبرتناک. بیوی لکڑیاں اٹھا کے آتی تھی جنگل سے، اور لکڑیوں کی رسی گلے میں اٹک گئی اور پھانسی کا پھندا بن گئی، اسی میں مر گئی. اور ابو لہب جو تھا، یہ اس کے جسم پر ایک پھوڑا نکلا، عدسہ. عرب کے اندر ایک پھوڑا نکلتا تھا، اس کو عدسہ کہتے تھے. یہ ناسور نکلا اور پورے جسم کے اندر پھیل گیا. پھر اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. بالآخر ایک کمرے میں پڑا وہیں پہ مر گیا. کوئی اب لاش نہیں اٹھا سکتا، اتنی بدبو تھی. پھر حبشی غلاموں کو پیسوں پہ بلایا گیا کہ تم آؤ. جب وہ آئے، وہ قریب جانے لگے تو بدبو سے ان کی حالت غیر ہو گئی. پھر انہوں نے لمبے لمبے بانس منگائے اور دور کھڑے ہو کر ان بانسوں سے اس ابو لہب کے جسم کو اٹھایا اور ایک بڑا گڑھا تھا اس کے اندر اس کو پھینک دیا. اس کے بعد سورہ اخلاص ہے جو عقیدہ توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی یکتائی کو، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرتی ہے. پورا توحید کا جو خلاصہ ہے، جو حاصل ہے، وہ سورہ اخلاص کے اندر بند کر دیا گیا. اس کے بعد قرآن کی دو آخری صورتیں ہیں جو ایک ساتھ اتری، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اب قرآن کریم چونکہ اختتام پر ہے، بالکل آخر ہے، تو انسان جب کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے اور بھلائی کا کام کر لیتا ہے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ اس سے حسد کرنے والے، اس سے جلنے والے، وہ اس کو نقصان پہنچا دیں گے، ہے نا. اس لیے کہتے ہیں نا بھائی، انسان جب بھی کوئی ارادہ کرے آگے بڑھنے کا تو ہر ایک کو بتائے نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی وہ برداشت نہیں کرتا، وہ حسد کرتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا یہود نے. مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا لبید ابن اعصم، اور یہ جادوگر تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا. اور جادو کس پر کیا؟ آپ کے بال مبارک. آپ جس کنگھی میں بال فرماتے تھے، بالوں میں کنگھی فرماتے تھے،
وہ بال انہوں نے آپ کی خادمہ کے ذریعے سے حاصل کیا. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ جب بندہ کنگھی کرے تو داڑھی اور سر کے بال کنگھی میں نہ چھوڑے. آج تو ہم بس اٹھا کے یہیں پھینک دیے یا کنگھی میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیز نقصان کر سکتی ہے، اس لیے اس کو ہٹایا جائے، پھر کہیں دفنایا جائے یا محفوظ کیا جائے. تو وہ بال لیا اور اس میں جا کے اس نے اپنے جنتر منتر پڑھے اور گرے لگا دی، اور اس جادو کا اثر آپ کی ظاہری جسم پر ہوا. پیغمبر کے مقام نبوت کو جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ یاد رکھے، لیکن ظاہری نقصان کے بیمار ہو جائے یہ تو ایک بشری تقاضا ہے، اس میں کوئی مزہ ہے. تو وہ ہوا، آپ کی جسمانی تکلیف شروع ہو گئی، اور آپ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا جسم کسی نے رسیوں سے باندھ دیا، اور بسا اوقات آپ کو نسیان ہوتا، آپ کو لگتا میں نے کھانا کھا لیا، نہیں کھایا ہوتا. اس کیفیت میں سخت دن گزرے. پھر اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے ایک پیر کی جانب. انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور اس میں اشارہ ہوا کہ یہ یہودی نے جادو کیا ہے. اور یہ 2 صورتیں اور 2 صورتوں میں کل ملا کر کتنی آیتیں؟ 11 آیتیں. تو آپ علیہ السلام جب اٹھے تو ایک ایک آیت پڑھی، پھر وہ جو جادو تھا وہ لایا گیا اور ایک ایک گرہ کھلتی رہی کھلتی رہی کھلتی رہی. جب صورت مکمل ہوئی آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ میرا بندھا ہوا جسم وہ کھول دیا گیا. اس لیے یہ 2 صورتیں بہت مجرب بھی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد احادیث میں اس کے پڑھنے کی ترغیب اور تلقین بھی فرمائی گئی ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ مختصر سا خلاصہ تھا، اور کوشش کی گئی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آتا رہے. تو یہ ٹوٹی پھوٹی بے ربط سی باتیں تھیں، لیکن اللہ نے عافیت سے پورا کر دیا. اللہ قبول فرما لے. اور چونکہ آج ختم قرآن ہوا ہے، انشاءاللہ اس نسبت سے ہمارے خاندان کے بزرگ، ہمارے سرپرست حضرت مولانا شمس الوہاب العباسی صاحب زیدہ مجدہم ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں. ہمیشہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو ہم نے درخواست کی ہے انشاءاللہ اس مناسبت سے تھوڑی سی بات بھی فرما لیں گے اور دعا بھی فرما لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ واپسی. اور رات کا جو بیان ہوتا ہے نا وہ انشاءاللہ آج کتنے بجے ہوگا؟ 1 بجے. کتنے بجے؟ آج 1 بجے رات کو ہوگا. ابھی انشاءاللہ ختم قرآن کی نسبت سے بیان اور دعا ہوگی. وہ اسلام